بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ یقیناً وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے منع اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے مفہوم سن لے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اللہ اس سے خود نمٹ لے گا۔ دنیا میں وہ اگر برائی کرتا رہا تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ خود کر لے گا۔ آگے اس نے جو کچھ بھیجا ہے اس کو اس کا، اگر وہ نیک تھا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر بد تھا تو اس کا سزا کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ اب دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم اگر کسی مردے کو گالی دیں گے، برا کہیں گے، برا الفاظ اس کے بارے میں کہیں گے تو اس کے ہو جانے کا بھی خدشہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے رشتہ دار عزیز ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کریں گے اور دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خاموش رہیں، کسی مردے کو گالی نہ دیں یا اس کے بارے میں پیچھے سے کوئی ایسے کلمات نہ کہیں۔ اس نے جو کچھ کیا دنیا کے اندر، اگر نیک تھا تو اس کو اس کا اجر مل چکا ہے، اگر بد تھا تو اس کو بھی اس کا بدلہ پورا اللہ دے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، باقی دوسری صورت اگر دنیا کے اندر انسان اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے، لوگوں سے اس کی معافی ہو جاتی ہے، تو اللہ بھی بڑا غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ایک بندہ ہے جو برائی کرتا ہے، تو برائی کرنے کے بعد ہم اس کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ برا ہے، اس کے اندر برائیاں موجود ہیں، تو اگر ہم اس کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اچھا اقدام ہے کہ تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں۔ اکثر لوگ ہیں دنیا کے اندر، ہمارے ارد گرد بھی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری عزت نفس محفوظ نہیں ہے، یا وہ بندہ برا ہے، اس کے اندر کئی طرح کی برائیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کفر پر ہے تو کافر کی اگر ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ کوئی غیبت میں شمار نہیں ہے۔ لوگوں کو اس کے شر کے بارے میں مطلع کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں۔ ایک چیز تو یہ، اگر ایک چیز اور ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے اور برائی کے بعد دیکھنے کے بعد اس کو علیحدگی سے اگر سمجھا دیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برائی اگر کوئی دیکھتا ہے، مفہوم سن لیں، تو اسے نزول بازو سے روکے یا زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ ہے اس کو دل میں برا سمجھے۔ اب یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے کہ اگر بندہ دل میں اس کو برا جانے۔ اگر ہم اس کو دل میں برا نہیں سمجھتے، ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں، یا اس بندے کو ہم اچھا خیال سمجھتے ہیں اس کی دولت کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے، تو پھر ہمارا اتنا بھی کم درجہ ایمان بھی نہیں رہا۔ اس لیے جو شخص برا ہے اس کو برا سمجھیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے، اس کے اندر آپ برائی دیکھتے ہیں، اس کو روکیں اور اس کو تبلیغ کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ اس کو درست کریں، اور اپنے ہاتھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، اور عموماً یہ ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے، مفہوم سن لیں کہ زبان اور شرمگاہ ان دو چیزوں کی ضمانت کوئی دے دے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ اب زبان کیا ہے؟ ایک شرک ہے، ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جب انسان زبان سے کوئی ایسے کلمات کہتا ہے، اس کے گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں، پیچھے سے غیبتیں کرتا ہے، جھگڑے لڑائی جھگڑے فساد میں وہ اول کوشش کرتا ہے۔ ایک تو یہ، اگر وہ برائی سے بچنے کے لیے کوشش کرے تو اس کو لوگوں کو اگر اتنا وہ کہے کہ ہمیں اس کے شر سے بچنا ہے، ایسا کوئی لائے عمل استعمال کیا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ کہ فحش خان کو گالی نہ دینا، ان کو برا نہ کہا جائے۔ ہمیں لوگ ایسے موجود ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی برائیاں یہ کہ اس کے جسم پہ یہ تھا، اس کے زبان پہ یہ تھا، اس کے چہرے پہ یہ تھا، یا اس کے جسم کے کسی حصے پر یہ تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے عیب کو ٹٹولنے والی بات ہے، اس کے عیب اچھالنے والی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر کسی کے اندر یہ عیب کوئی بھی دیکھ لیں، آپ اس کو چھپا لیں اور اس کو برا نہ کہیں۔ اگر وہ کوئی شخص ایسا تھا دنیا کے اندر برائی میں شامل تھا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہ سنا اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔